ذکر کے دوران ضربیں لگانا، ذکر کے دوران دل پر جو ضرب لگائی جاتی ہے اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ بزرگان دین کے ذکر و اذکار کے خاص طریقوں کا کیا حکم ہے؟ بشیر احمد ملیشیا سے۔ دیکھیں یہ جو ذکر کے وقت ضربیں لگائی جاتی ہیں، قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا اور اسلاف سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، صحابہ تابعین سے، لہذا اس کو سنت کہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو صاحب یا جو بھی کوئی بھی یہ کام اگر سنت سمجھ کے کرے گا تو وہ بہرحال بدعت عمل کہلائے گا اور ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا۔ البتہ اگر کوئی سنت نہیں سمجھتا، علاج کے طور پہ کرتا ہے، دیکھیں ایک نفسیاتی علاج ہوتا ہے صوفیہ کرام کے ہاں، وہ علاج یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ضرب لگاتے ہیں نا، جیسے ہم بھی لگاتے تھے، وہ ضرب میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو لا الہ، اس میں آپ نے تصور کرنا ہے، گردن بھی یہاں لے کے جانی ہے کہ لا الہ کوئی معبود نہیں، تو یہ تصور کرنا ہے میں دل سے اللہ کے سوا سب چیزوں کو باہر نکال کے پھینک رہا ہوں، اور الا اللہ میں واپس ضرب لگانی ہوتی ہے کہ صرف اللہ، صرف اللہ۔ تو یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ علاج کے طور پر ایک یوں سمجھے کہ ایک ورک شاپ کے طور پر صوفیہ کرام یہ کام کرواتے تھے، جن کو اشغال کہا جاتا ہے، کہتے ہیں نا اذکار و اشغال، ایک ہوتا ہے ذکر، ایک ہوتا ہے شغل، تو اس کو شغل کہا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں۔ تو یہ صرف ایک پریکٹس کروانے کے لیے، کیونکہ ان کے صوفیہ کرام کے تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح سے اللہ کی محبت بہت جلدی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی محبت پیدا کرنا تو مقصود ہے نا، اس کا ذریعہ کوئی بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ عمل سنت نہیں ہے۔ بعض صوفی لوگ اس میں بہت مبالغہ کر دیتے ہیں اور ان طریقوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ تو یہ علاج ہے، اس کو علاج کی حد تک ہی رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی انفرادی طور پر یہ کام کرتا ہے تاکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو، تجربے سے یہ ایک عمل ثابت ہے، تجربے سے، حدیث سے نہیں ہے، خوب سمجھ لیں، تو اس تجربے سے کوئی فائدہ اٹھائے تاکہ میرے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو اتنی کہ میں گناہ چھوڑ دوں، تو بہت اچھی بات ہے یہ۔ تو یہ ہے، اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، تو ان طریقوں کو قطعاً سنت نہیں قرار دیا جائے۔ لا الہ الا اللہ تو سنت ہے، لیکن یہ طریقہ تو ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ تو ایک صوفیہ کرام کی ایک پریکٹس ہے، ان کے تجربے ہیں کہ بھائی اس سے ذکر کا فائدہ بہت جلدی حاصل ہوتا ہے، ایک ذہن بنتا ہے نا آپ کا، لا الہ سب نکال رہا ہوں دل سے، اور الا اللہ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، اس سے آپ کا ایک دماغ ایک طرف مرتکز ہو جاتا ہے۔ تو پریکٹس کے طور پر یہ کام کروایا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے، ہمیں بھی تجربہ رہا ہے اس کا، اور بھی جن لوگوں نے کیا ہے، لیکن یہ کسی شیخ کی نگرانی میں ہو، خود سے نہ ہو یہ سب چیزیں، اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ایک تو یہ کہ تنہائی میں ہو، اجتماعی سطح پہ جب یہ کام کریں گے تو لوگ ان کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں پھر، اس لیے میری رائے یہی ہے کہ اجتماعی سطح پہ اس کی محفلیں لگانا، لوگوں کو دعوت دے کے بلانا، آ جاؤ جی ہمارے یہاں ذکر ہو رہا ہے، پھر ہو ہا، تو اجتماعی طور پر جب آپ کریں گے تو یہ تو اس کو تو لوگ دین کا حصہ سمجھیں گے، تو یہ تو پھر بدعت بن جائے گا یہ عمل، اور سمجھنا شروع کر دیا لوگوں نے۔ تو اس لیے یہ انفرادی ہونا چاہیے، یا شیخ اپنے چند مریدوں کو لے کے کمرے میں بیٹھ جائے، ان سے اس طرح سے کروا لے تاکہ ان کا ایک ذہن ذکر کی طرف مائل ہو جائے اور اللہ کی ایک محبت ان کے دل میں پیدا ہو جائے، بار بار ایک پریکٹس کرنے سے اس حد تک بھی گنجائش ہے۔ لیکن آج کل جو اعلانات ہو رہے ہیں جی اتنے بج کے اتنے منٹ پہ ہمارے یہاں ذکر کی محفل لگے گی، تمام احباب شرکت فرمائے، اس عمل کے بدعت ہونے میں میرا خیال ہے کوئی شبہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس طرح تو لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے، اس کو سنت سمجھیں گے۔ تو اجتماعی حیت پر جب علی وجہ تداعی یہ کام ہوگا، یعنی دعوت دے دے کے آپ پبلک کو بلائیں گے، پھر میری رائے یہی ہے کہ یہ عمل پھر بدعت ہے، اس سے اجتناب لازم ہے، کیونکہ پھر یہ لوگ اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم دیکھے گا، وہ سمجھے گا شاید یہ نبی کی سنت ہے، تو آپ اسلام کا انٹروڈکشن وہی کروائیں جو اسلام نے بتایا ہے، اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن آپ نہ کریں، جو چیز جتنی ہے اس کو اتنی ہی ویلیو دینی چاہیے۔